السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا۔ مذاق ہے آنکھیں تو شمس ہے چہرہ، مذاق ہے آنکھیں تو شمس ہے چہرہ، مجھے آقا کے چہرے پر قرآن نظر آیا۔ مجھے سامعات، یہ قرآن مجید صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب خدا ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سعادت ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سیرت ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ کتاب نہیں ہر سوال کا جواب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو مٹی کے انسانوں کو جنت کا مسافر بنا دیتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کا ہر لفظ اور ہر آیت رحمت ہے اور پیغام نجات ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اسے اپنا دوست بنا لے یہ قبر تک اس کا ساتھ دے گی۔ مجھے سامعات، یہ وہ کتاب ہے جس ذات کی طرف سے نازل ہوئی، وہ ذات ایسی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور جس ذات کی طرف نازل ہوئی وہ ایسا پیغمبر ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے، ان کی زندگی پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے، اور جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ مجھے سامعات، جب یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی، روئے زمین پر اندھیرا تھا، جب یہ کتاب آئی اندھیرے اجالے بن گئے، جب یہ کتاب نہیں تھی روئے زمین پر ظلمتیں تھی، جب یہ کتاب آئی ظلمتیں نور میں بدل گئی، جب یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں شرک تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی اسلام کے ڈنکے بجنے لگے، جب یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں شرک تھا، جب یہ کتاب آئی کعبے کی دہلیز پر توحید کے ڈنکے بجنے لگے، جب یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابو بکر ابن قحافہ تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا، جب یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا لیکن عمر ابن خطاب تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی عمر فاروق اعظم بن گیا، جب یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن عثمان ابن عفان تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی عثمان ذوالنورین بن کر جامع القرآن بن گیا، جب یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن علی ابن طالب تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی علی مرتضیٰ بن کر امام الاولیاء بن گیا، جب یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن معاویہ ابن سفیان تھا، جب یہ کتاب آئی معاویہ کاتب قرآن بن گیا، جب یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن عمر تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی عبداللہ ابن عمر محدث اعظم بن گیا، جب یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن مسعود تھا، جب یہ کتاب آئی عبداللہ ابن مسعود محدث اعظم بن گیا، جب یہ کتاب نہیں تھی ابو عبیدہ بن جراح تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی ابو عبیدہ بن جراح امین امت بن گیا، جب یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھا، لیکن جب یہ کتاب آئی بلال نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا تو اتنا اعلیٰ اتنا عرصہ ہو گیا کہ چلتا مدینے کی گلیوں میں تھا لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ مجھے سامعات، آئیے اس کتاب کو تعارف رب کائنات سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس کتاب کو تعارف تو کروائیے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا جامع تعارف کروایا، 3 حروف اور 2 جملے، 3 حروف الف لام میم، 2 جملے، پہلا جملہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسرا جملہ ھدی للمتقین۔ گویا اللہ تعالیٰ نے 3 حروف اور 2 جملے میں قرآن کا تعارف کروا کر سمندر کو پیالے میں بند کر دیا۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، لیکن یا اللہ تعالیٰ آپ نے ذالک الکتاب کیوں کہا؟ حالانکہ جب بھی قرآن کا ذکر ہوا قرآن لفظ استعمال ہوا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن لو انزلنا ھذا القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذالک الکتاب کہا تاکہ کوئی منکر کوئی انکار کرنے والا یہ نہ کہے کہ
کتاب ہدایت جو مجھے اپنے سینے سے لگاتا ہے میں گھٹٹوپ اسے اندھیرے سے نکال کر اوج سریا کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہوں۔ میں قرآن سے پوچھتی ہوں قرآن تیری عبادت کا انتظام کیا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن خود دیتا ہے، لو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی میری حفاظت کا انتظام میرا رب کرتا ہے اور صبح قیامت تک کرتا رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، محمد بھی سچا، قرآن بھی سچا، محمد بھی نرالا، قرآن بھی نرالا، محمد بھی حسین، قرآن بھی حسین۔ لوگوں وہ قرآن بھی حسین ہے جو 30 پاروں والا ہے اور وہ محمد بھی حسین ہے جو وضوحات چہرے والا ہے، یعنی جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن۔ یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ سیدہ عائشہ کے دروازے پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا کا اخلاق تو بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ جیسا قرآن ہے ویسا محمد ہے۔ دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، دشمن نہ گھٹا نہ پائے